السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ یہ 10 مارچ کا ڈان ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان ٹو امپلیمنٹ 4 ڈے ورک ویک انڈر وار آسٹیرٹی پلان۔ اس کو ذرا دیکھتے ہیں ہم۔ پاکستان مطلب پاکستان ٹو امپلیمنٹ، وہ نافذ کرے گا، وہ لاگو کرے گا 4 ڈے 4 دن کا ورک ویک، 4 دن کا، ہفتے میں 4 دن کام۔ انڈر، اس چیز کے نیچے، وار آسٹیرٹی۔ وار مطلب جنگ، آسٹیرٹی کس کو کہتے ہیں؟ کفایت شعاری کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز پہ زیادہ خرچہ نہ کرنا، فضول خرچی سے بچنا۔ پلان، پاکستان جنگی کفایت شعاری کے منصوبے کے تحت ہفتے میں 4 دن کام کی پالیسی نافذ کرے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ فیول وغیرہ کی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائکڈ ہیں، تاکہ ان کو مینیج کیا جا سکے۔ امپلیمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نافذ کرنا، عمل درآمد کرنا۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے لیے؟ سینونیم ایگزیکیوٹ کہہ سکتے ہیں، انفورس کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کے اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہالٹ کہہ سکتے ہیں، یا پھر ابینڈن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، آسٹیرٹی آیا ہوا ہے۔ آسٹیرٹی کا کیا مطلب ہے؟ کفایت شعاری، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ فروگیلٹی کہہ سکتے ہیں، اکانومی کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کے اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایکسٹراویگن، یا پھر اسپینڈنگ۔ اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس اس کا کیا ہے؟ پی ایم ڈیفینس۔ پی ایم مطلب پرائم منسٹر، ڈیفینس مطلب دفاع کرتا ہے، مطلب اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ ڈیفیکلٹ، مشکل، ڈیسیژن، فیصلہ، آن فیول، کہ آئل پر پرائسز، آئل کی پرائسز پر سیز، انہوں نے کہا ہے گلوبل، جو عالمی ہے، آئل مارکیٹ، جو عالمی آئل کی منڈی ہے، ناٹ ان پاکستان ہینڈز، وہ پاکستان کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے ایندھن کی قیمتوں سے متعلق مشکل فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ عالمی تیل کی منڈی پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جنگ چل رہی ہے، اب اس پہ پاکستان کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے۔ پبلک پرائیویٹ ورک پلیسز ٹو شفٹ، پبلک مطلب عوامی جو ہیں، گورنمنٹ کے ادارے، پرائیویٹ اور پرائیویٹ ورک پلیسز جو ان کے کام کی جگہ ہے، ٹو شفٹ، ان کو منتقل کیا جائے گا، ہاف دیئر سٹاف، ان کا جو آدھا عملہ ہوگا، ان کا سٹاف مطلب عملہ، ٹو ورک فرام ہوم، کہ وہ گھر سے کام کریں۔ وونٹ اپلائی، یہ چیز جو جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، مطلب یہ آدھے لوگ گھر سے کام کریں گے، وونٹ اپلائی، یہ اس چیز پہ لاگو نہیں ہوگا۔ کس چیز پہ؟ اسینشل سروسز۔ اسینشل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو لازمی چیزیں ہوتی ہیں۔ سروسز سچ ایز، جیسا کہ، سچ ایز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسا کہ بینکس، بینک پر، ہاسپیٹل، ہسپتالوں پر، ایگریکلچرل یا پھر زراعت پر، اور انڈسٹریل سیکٹر، یا پھر جو انڈسٹری کے شعبے ہیں۔ سرکاری اور نجی دفاتر اپنے آدھے عملے کو گھر سے کام، ورک فرام ہوم پر منتقل کریں گے۔ اس کا اطلاق بینکوں، ہسپتالوں، زراعت یا صنعت جیسے ضروری شعبوں پر نہیں ہوگا۔ اب اپلائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپلائی کا مطلب ہوتا ہے اطلاق ہونا یا لاگو ہونا۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پرٹین کہہ سکتے ہیں، ایڈمنسٹر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایکسکلوڈ کہہ سکتے ہیں، یا پھر ایگزمپٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسینشل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضروری، لازمی۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وائٹل کہہ سکتے ہیں، کروشل کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپشنل، یا پھر سیکنڈری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، آل سکولز، تمام جو سکول ہیں، کالج اور کالجز، ٹو اسٹے کلوزڈ، وہ بند رہیں گے، فار 2 ویکس، 2 ہفتوں کے لیے۔ ہائر ایجوکیشن، اور جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ، ادارے، ٹو شفٹ، وہ منتقل کریں گے، کلاسز آن لائن، وہ آن لائن کام کریں گے۔ تمام اسکول اور کالج 2 ہفتوں کے لیے بند رہیں گے، جبکہ اعلیٰ تعلیمی ادارے کلاسز آن لائن منتقل کریں گے۔ اسپیشل کیبنٹ کمیٹی ریویو، اسپیشل جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے، ریویو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کسی بھی چیز کو دیکھتی ہے، تخمینہ لگاتی ہے یا اندازہ لگاتی ہے۔ فیول سٹاکس، فیول سٹاک کس کو کہتے ہیں؟ ذخائر کو کہتے ہیں، جو بھی آپ نے ذخیرہ کیا ہوتا ہے۔ اسیسز، وہ اندازہ لگاتی ہے۔ نیشنل پریپیئرڈ، نیشنل مطلب قومی، پریپیئرڈنیس، اور کتنا پریپیئرڈنیس کہتے ہیں تیاری کو، تو ہم کیا کہیں گے؟ خصوصی کابینہ کمیٹی ایندھن کے ذخائر کا جائزہ لے رہی ہے اور قومی تیاریوں کا تخمینہ لگا رہی ہے کہ ایک قوم ہونے کے ناطے آپ کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے کتنا سیریس ہے، وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔
اب ریویوز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جائزہ لینا، نظر ثانی کرنا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایگزامن کہہ سکتے ہیں، ایویلویٹ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کے اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگنور یا اوور لک۔ سٹاکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذخائر یا مال تجارت، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سپلائز کہہ سکتے ہیں، انوینٹری کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے اینٹونیم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ یا وائڈ۔ اسیسس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تخمینہ لگانا، جانچنا، تو آپ اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایویلویٹس، اسٹیمیٹس، نگلیکٹ یا پھر اگنور، اس کے کیا ہے؟ اینٹونیم ہے۔ پریپیئرڈنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیاری یا آمادگی، تو آپ اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ریڈینس کہہ سکتے ہیں یا الرٹنس کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان یا پھر ان ریڈینس کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کا لاسٹ ہے پنجاب، خیبر پختونخوا، یہ صوبے ہیں، اینڈ بلوچستان آلسو اناؤنس، وہ بھی اناؤنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعلان کرنا۔ میئرز، میئرز کس کو کہتے ہیں؟ میئرز کہتے ہیں اقدامات کو۔ سندھ کیبنٹ میٹس ٹوڈے، میٹس مطلب ملتی ہے، ٹوڈے وہ بھی آج ملے گی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے بھی اقدامات کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ سندھ کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ یہ ہمارے پاس سیکنڈ ہے، آئل پرائسز گو ہے وائر ایز ایران ویلکمز نیو سپریم لیڈر۔ اب ہم دیکھتے ہیں آئل پرائسز مطلب تیل کی قیمتیں گو وہ جاتی ہیں، ہے وائر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے قابو ہو جانا، کوئی چیز ان کنٹرول ہو جانا۔ ایز جیسا کہ ایران ویلکمز وہ خوش آمدید کرتا ہے، نیو سپریم لیڈر ان کے نئے رہبر معظم کو۔ ایران کی جانب سے نئے سپریم لیڈر کے استقبال کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں بے قابو ہو گئی ہیں۔ ہے وائر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے قابو، درہم برہم، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایریٹک کہہ سکتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹرول کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسٹیبل یا میتھوڈیکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ جو امریکہ کے صدر ہیں، کارلز مجتبی، اور انہوں نے مجتبی کو کارلز مجتبی اپوائنٹمنٹ، انہوں نے مجتبی خامنائی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، اپوائنٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ تقرری کو کہتے ہیں، بیڈ آئیڈیا۔ وہ انہوں نے مجتبی کی تقرری کو ایک برا خیال قرار دے دیا۔ سیز انہوں نے کہا ہے وار کوڈ بی اوور سون، کہ جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے مجتبی کی تقرری کو برا خیال قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے، مطلب خامنائی کے خاندان سے کوئی نہ آئے تو جنگ جلدی ختم ہو سکتی ہے۔ اپوائنٹمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں تقرری تعیناتی کو، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈیزگنیشن کہہ سکتے ہیں یا سلیکشن کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈسمسل یا ریموول۔ اب آگے کا سینٹینس دیکھتے ہیں، کریملن سیز، کریملن کا کہنا ہے، کریملن کس کا ہے؟ یہ یوکرین کا، اف آئی ایم ناٹ رنگ، یوکرین کا یہ دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے۔ پیوٹن نے دیا ہے ٹرمپ کو پرپوزل تجویز کو کہتے ہیں فار اے کوئک سیٹلمنٹ، کوئک مطلب جلدی، سیٹلمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حل آف کنفلکٹ، کسی بھی تنازع کا۔ کریملن کا کہنا ہے کہ پیوٹن نے ٹرمپ کو تنازع کے فوری حل کے لیے تجاویز دی ہے۔ اسرائیل لانچز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز پہ کوئی لانچ کرنا، سٹارٹ کرنا، مطلب شروع کرنا۔ مور اٹیکس، زیادہ حملے آن تہران اور اصفہان پر۔ ایران پلیجز، اور ایران نے بھی اس کا کیا کیا ہے؟ عہد کیا ہے۔ بگر، بڑے، وار ہیڈز مطلب ایٹمی ہتھیار، ان ریسپانس، جوابی حملے میں۔ اسرائیل نے تہران اور اصفہان پر مزید حملے کیے ہیں، ایران نے جواب میں بڑے وار ہیڈز مطلب ایٹمی ہتھیاروں کے حصے استعمال کرنے کا عہد کیا ہے۔ بحرین آئل فیسلٹیز مطلب بحرین کی جو تیل کی تنصیبات ہے، فیسلٹیز کس کو کہتے ہیں؟ تنصیبات یا سہولیات کو کہتے ہیں۔ اٹیکڈ، ان پہ حملہ ہوا۔ نیٹو ڈیفنسز، نیٹو نے کیا کیا؟ ڈیفنسز مطلب ان کا دفاع کیا۔ شوٹ ڈاؤن، نیچے مار گرایا۔ میزائل کو ایمڈ ایٹ ٹرکی، جو کہ ایم مطلب جن کا نشانہ ایٹ ٹرکی ترکی پر تھا۔ بحرین میں تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، نیٹو کے دفاعی نظام نے ترکیہ کی طرف آنے والے میزائلوں کو مار گرایا۔ 2 UAE سروس مین کلڈ، متحدہ عرب، یونائٹڈ عرب امارات کے 2 جو لوگ تھے فوجی وہ مارے گئے۔ اسٹرائک مطلب حملہ، ہٹس مارتا ہے۔ نیئر عراقی بیس کے قریب بغداد ایئرپورٹ، متحدہ عرب امارات کے 2 فوجی ہلاک ہو گئے، عراقی بیس اور بغداد ایئرپورٹ کے قریب حملہ کیا گیا۔ اب ڈیفنسز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دفاع یا بچاؤ، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پروٹیکشن، گارڈز،
اس کے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آفینسز یا اٹیکس۔ ایمڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمڈ کا مطلب ہوتا ہے ہدف یا نشانہ بنایا گیا، ٹارگیٹڈ کہہ سکتے ہیں آپ، ڈائریکٹڈ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اینٹونیم یا متضاد الفاظ کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسٹرے کہہ سکتے ہیں یا ایم لیس کہہ سکتے ہیں۔ سروس مین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوجی یا اہلکار، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سولجر یا پرسنل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سویلینز یا پھر سٹیزنز۔ اب نیکسٹ دیکھیں، اپوزیشن لیڈر فلیز، یہ کیا ہے؟ فلیز ہے، FLAYS، فلیز گورنمنٹ فار فیلئر ٹو مینج پیٹرول سپلائی۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دو ورڈ ہوتے ہیں، ایک پیٹرول ہوتا ہے، ایک پیٹرل ہوتا ہے۔ پیٹرول ہوتا ہے گشت کرنا، چلنا۔ پیٹرل کس کو کہتے ہیں؟ یہ آئل یا جو ہم گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر فلیز، فلیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شدید تنقید کرنا۔ گورنمنٹ فار فیلئر، اس میں ناکام ہونے کے لیے، ٹو مینیج، کہ وہ مینیج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندوبست کرنا یا انتظام کرنا۔ تو پیٹرول سپلائی، سپلائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فراہمی۔ اپوزیشن لیڈر نے پیٹرول کی سپلائی کے انتظام میں ناکامی پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد دیکھیں، TTAP، تحریک تحفظ آئین پاکستان، ایکسپیکٹس کو پاکستان سے توقع کرتی ہے ٹو ایکٹ، کہ وہ عمل کرے، ایز نیوکلیئر پاور، کہ وہ ایک ایٹمی ملک ہے، فار مڈ ایسٹ، کہ وہ مشرق وسطیٰ میں، پیس مطلب امن کے لیے۔ تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان بطور ایٹمی طاقت اپنا کردار ادا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ TTP ان سے کیا توقع رکھتی ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے یہ توقع رکھتی ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت دے۔ اپوزیشن لیڈرز کرٹیسائز، اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں تہذیب حزب اختلاف کے، کرٹیسائز مطلب وہ تنقید کرتے ہیں۔ پیٹرول پرائز ہائک، ہائک مطلب اضافے کو، جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کورٹ رولنگ، کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اینڈ بورڈ آف پیس پلان، اور جو امن مند بورڈ کا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے، عدالتی فیصلوں اور بورڈ آف پیس کے منصوبے پر کڑی تنقید کی ہے۔ ایکسپیکٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توقع رکھنا، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اینٹیسپیٹس کہہ سکتے ہیں یا اویٹس بھی اس چیز کو کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے اگر متضاد یا الٹ الفاظ کی بات کریں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈاؤٹس کہہ سکتے ہیں یا پھر ڈسپیئرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کردار ادا کرنا یا عمل کرنا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ فنکشن یا آپریٹ۔ اینٹونیم کے لیے کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ اگنور یا نگلیکٹ۔ کرٹیسائز مطلب تنقید کرنا، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈیناؤنس یا کنڈیم۔ اب اس کے لیے آپ اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ پریز یا پھر اپلاڈ، کسی کی تعریف کرنا۔ ہائک اضافہ یا تیزی، انکریز کہہ سکتے ہیں یا سرج کہہ سکتے ہیں۔ اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈیکریز یا فال۔ رولنگز کس کو کہتے ہیں؟ فیصلے یا احکامات کو کہتے ہیں۔ آپ ججمنٹس کہہ سکتے ہیں، ڈیکریز کہہ سکتے ہیں، اپیلز یا پروپوزل اس کے اینٹونیم ہے۔ آج کی جو لاسٹ ہے وہ ہے گورنمنٹ ٹو کیپ چیک آن انڈیو انوینٹری گینز بائی آئل کمپنیز، اورنگزیب۔ گورنمنٹ ٹو کیپ، گورنمنٹ رکھے گی، چیک مطلب معائنہ کرے گی، آن انڈیو، انڈیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیر ضروری۔ انوینٹری کس کو کہتے ہیں؟ ذخیرہ مال یا تجارت کو کہتے ہیں۔ گینز مطلب منافع، بائی آئل کمپنیز، آئل کی کمپنیوں سے۔ اورنگزیب کا یہ کہنا ہے، اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت تیل کمپنیوں کے غیر ضروری منافع پر نظر رکھے گی۔ سیز کہنا ہے، پرائز قیمت، ایڈجسٹمنٹ رد و بدل، ترتیب، نیسیسری ضروری ہے، ٹو پریونٹ اس چیز سے بچنے کے لیے، ڈپلیشن مطلب خاتمہ یا کمی، آف پیٹرولیم پیٹرول کی، سٹاکس مطلب ذخائر۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ پیٹرولیم کے ذخائر کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے قیمتوں میں رد و بدل ضروری ہے۔ ہوپ فلی یہ ووکیبلری آج آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ اس ووکیبلری کے لیے سب سے اچھی ٹیکنیک یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں اس کے ورڈ رکھیں اور دیکھیں، جیسے میں نے ایک ورڈ کے 2 سینونیم اور 2 اینٹونیم دیے ہیں، اسی طرح آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اس کے مزید کون سے سینونیم آپ کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں اور اینٹونیم کون سے آپ کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔